السلام علیکم۔ لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں۔ لوز ٹاک میں پہلے بھی کئی شوہر آ چکے ہیں جو پریشان ہیں، ناراض ہیں، کوئی بات بنتی نظر نہیں آ رہی ہے۔ آج بھی لوز ٹاک میں میرے جو مہمان ہیں وہ ایک شوہر ہیں اور آپ کچھ پریشان ہیں۔ السلام علیکم۔ آیا بھائی چھوڑیں نا، آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ بلاوے کی بات کے اندر ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں۔ آپ میرے گھر کے اندر ایمرجنسی ڈکلیئر ہو گئی ہے، بیوی نے مجھ سے بغاوت کر دی اور میں چاہتا ہوں کہ اس معاملے کا عالمی سطح پر مذمت کی جائے۔ سمجھا نہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ اس میں کیا نہ سمجھنے والی بات بھائی؟ اس میں نہ سمجھنے والی بات کیا؟ ذرا سے مجھے سمجھا دو، میرے سیدھی سیدھی اور ٹون میں ذرا آرام سے کر کے تمہیں سمجھاؤں کیا میں؟ جی جی تمہیں آرام تیز بات سمجھ میں نہیں آتی تمہارے؟ دیکھو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے گھر میں ایمرجنسی ڈکلیئر ہو گئی ہے، میری بیوی نے بغاوت کر دی ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس معاملے کو عالمی سطح کے اوپر لے جایا جائے اور مذمت کی جائے۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، سسرائیلی مسئلہ ہے، تھوڑا سا سسرائیلی معاملہ ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ جب تک اس پہ مذاکرات باقاعدہ نہیں ہوں گے گھر میں ہم قائم نہیں ہو سکتا۔ نہیں بتائیں تو صحیح، بات کیا ہے؟ کچھ نہیں، میری بیوی جو ہے وہ ایک عجیب قسم کی بیوی ہے، مجھے معزول شوہر سمجھ کر عبوری شوہر کے چکر میں پڑی ہوئی ہے۔ یعنی دیکھو حیرت زدہ ہوئے نا، آپ خاموش ہو گئے کہ میری بیگم مجھے معزول شوہر سمجھ کر عبوری شوہر کے چکر میں پڑی ہوئی ہے۔ میرے بھائی مگر جب تک آپ کو طلاق نہیں ہوتی وہ عبوری شوہر کے چکر میں ابے مجھے طلاق نہیں ہوتی جب تک میں طلاق نہیں دیتا۔ جی 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 میرا مطلب یہی تو اللہ تمہارا بھلا کرے، میں یہی تو تمہیں سمجھا رہا ہوں، یہی تو، لیکن مسئلہ کچھ اور ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے 4-5 دنوں سے اصل میں میرے مشرق وسطی میں تھی تکلیف۔ بھائی یہ سارا معاملہ وہیں سے شروع ہوا ہے، یہ سارا جھگڑا جو ہے فساد وہیں سے شروع ہوا ہے۔ آپ کے مشرقی مطلب میں سمجھا نہیں، آپ کے مشرقی وسطی میں تک انور مقصود بھائی، بات یہ ہے کہ انسانی جو دنیا ہے نا، انسانی جسم ایک دنیا ہے، انسانی دنیا کہہ لیجیے، انسانی جسم کہہ لیجیے، انسانی جسم کے اندر ایک پوری دنیا آباد ہے، اور اس دنیا میں جو اندر آباد ہے اس کے کئی حصے ہیں۔ ہمارے مشرق وسطی میں تکلیف ہوئی، ٹھیک ہے، اس پہ انہوں نے چیخ و پکار مچا دی، حالانکہ ان کے مغربی صوبے میں کئی مہینوں سے جھڑپیں ہو رہی ہیں، مگر ہم پھر بھی خاموش ہیں۔ مگر میں آپ کی باتیں نہیں سمجھ رہا ہوں بالکل۔ آپ نہیں سمجھیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جو آپ کی سمجھ میں میری بات آئی، اس لیے کہ اگر آپ نے جغرافیہ پڑھا ہوتا تو آپ سمجھتے۔ میں نے جغرافیہ میں ماسٹرز کیا ہے، اس لیے میں جو بھی بات کروں گا جغرافیائی ٹرم میں کروں گا۔ نہیں پھر سجاد، آپ جو ایکسپریشن آپ کے آ رہے ہیں نا اس وقت، نہیں سمجھ گیا۔ وہ نہیں سمجھی نہیں، اس ایکسپریشن سے مجھے پتہ لگ گیا ہے کہ تمہاری بات سمجھ میں نہیں آئی۔ بھائی بات یہ، میرے مشرقی وسطی میں 4-5 دن تکلیف رہی تو بیگم نے ہلڑ مچا دی، حالانکہ ان کے مغربی صوبے میں کئی مہینے سے جھڑپیں ہو رہی ہیں، مگر میں پھر بھی خاموش ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ آپ نے جغرافیہ میں ایم اے کیا، بیگم کیا کرتی؟ یہی میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ دیکھیے میری بیگم جو ہیں انہوں نے ایک سیاسی جماعت جوائن کر لی ہے، سیاسی جماعت جوائن کر لی ہے، اور وہ اپنے شوہر کو مخالف سمجھ کر اسے شکست دینے پر تلی ہوئی ہیں۔ اور بیگم کے جو اتحادی ہیں نا، وہ گھر میں جمہوری عمل کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب کوئی کچھ نہ بولے، جس کی جو مرضی آئے کرے، جس کی جو مرضی آئے بولے، مگر جب تک میں زندہ ہوں میں یہ نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے بیوی سے کہہ دیا، میں نے کہا کہ دیکھو جوہری توانائی تو چلی گئی، جب تک یہ شوہری توانائی باقی ہے اس گھر میں وہی ہوگا جو میں چاہوں گا۔ آپ بیگم کے رشتہ داروں سے بات کریں، ان کو سمجھائیں۔ بیگم کے رشتہ داروں کو میں نے بڑا سمجھانے کی کوشش کی، میں نے ہاتھ جوڑے ان کے آگے، میں نے کہا کہ بھائی دیکھو گھر ایک اسمبلی ہوتا ہے، اس اسمبلی کو آپ کیوں توڑنا چاہ رہے ہیں؟ لیکن چونکہ میں ایک مذہبی آدمی ہوں، شریف آدمی ہوں، اس لیے میری کوئی سن نہیں رہا، اور مجھے جاہل میرے ہی گھر میں کہا جا رہا ہے۔ مجھے تو لگ رہا ہے اس بات پہ اب کوئی بحث بھی نہیں ہوگی۔ نہیں تو اب کیا کریں گے؟ کچھ نہیں، اپنے سسر کو میں نے سمجھانے کی کوشش کی، میں نے ان سے کہا کہ آپ پرامن مذاکرات کے ذریعے مجھے اپنی بیٹی کی تشدد سے نجات دلا سکتے ہیں، کیونکہ میں اب کوئی تشدد برداشت نہیں کروں گا۔ بس یہ سنتے ہی میرے سسر نے دیا مجھے ایک ریپٹا اور کہنے لگے 31 دسمبر تک تو ہماری بیٹی کو بحال کر دے۔ اس جھگڑے کی وجہ کیا ہے؟ صاحب بات یہ ہے کہ شادی کی پہلی رات سے جو اختلافات چلے آ رہے ہیں وہ آج تک چل رہے ہیں۔ اللہ معاف کرے، بیگم نہیں ہے میری، وہ ایک دھماکہ خیز مواد ہے، دھماکہ خیز مواد۔ میرے گھر والے آتے ہیں، جنگی مشقیں دیکھتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں، اس کے باوجود میں ان کا حلیف ہوں، مگر وہ مجھے حریف سمجھتی ہیں۔
क्या कहती है? कुछ नहीं, बे बुनियाद इल्जामात लगाकर मुझे दहशत ज़दा करने की कोशिश करती है। क्या कहती है? बताइए, शादी के दूसरे दिन मुझसे कह रही है, कहने लगी कि तुम शौहर नहीं दहशत गर्द हो, तुम तहजीबी तसादुम चाहते हो, तुम शादी को आलमी जंग समझते हो, कल से तेरी इमदाद बंद। फिर आपने क्या कहा? कुछ नहीं भाई, बड़े बैठ के प्यार से बातचीत करके मनाने की कोशिश की और उनसे ये वादा किया कि आइंदा मुज़ाकरात मशरूत होंगे। मेरी माने आप तलाक दे दें। दूसरों की तरह बातें कर रहे हो, जैसे दूसरी बातें कर रहे हो ना, तलाक दे दो तलाक दे दो। अबे लुट्टस मची हुई है क्या? ऐसे कैसे तलाक दे दें? गाड़ी उनके नाम है, मकान उनके नाम है, एक दो प्लाट बुक कराए हैं जो स्कीमें चली हैं उनके अंदर, वो सब उनके नाम है, और तुम कह रहे हो तलाक दे। मेरे भाई, बेगैरती से दुकेले रहने से कहीं अच्छा है गैरत के साथ अकेले रहना। तकरीर नहीं, इस मसले का हल सोचो, अल्लाह माफ़ करे हल सोचो। जब से वो सियासी जमात उन्होंने ज्वाइन की है, उनकी बदतमीज़ियाँ उरूज पे पहुँच गई हैं। अल्लाह माफ़ करे, इस कदर नाक़िस खाना खिला रही हैं वो आजकल, बिल्कुल नाक़िस ग़िज़ा। वैसी जैसे इसराइली जो हैं वो फ़लस्तीनियों को जेल में देते हैं। बताइए, भिंडी में लाल मिर्च घुसेड़ देती हैं और ला के खाना जो है दरवाजे के बाहर पटक देती हैं, और मेरे कमरे का बायकॉट किया हुआ है। तो आप बेगम से खुद बात क्यों नहीं करते? क्या? बेगम से खुद बात करें, बिठा के बैठो, बात सुनो मेरी। मैं बेगम को बिठा के कहूँ कि मेरी बात सुनो? मैं बेगम से कहूँ हाँ, कि मेरी बात सुनो? तो वो मुज़ाकरात तो आप जारी रख सकते हैं। अरे भैया, वो मज़ाकराती अमल के लिए तैयार हों जब की बात है ना, वो तो तैयारी नहीं हो रही है मुज़ाकरात के ऊपर। तो आपको अल्लाह पे भरोसा है? बेशक, और मैं सच्चा मुसलमान हूँ, पक्का मुसलमान हूँ, मरते मर जाऊँगा, शिकस्त नहीं खाऊँगा, क्योंकि मुसलमान जो है ना उसे अल्लाह की मदद आती है। बच्चे हैं? हैं? बच्चे हैं? हालात साजगार हो गए तो मैं वादा करता हूँ। हालात साजगार हो गए तो मैं वादा करता हूँ। तुम क्यों कर रहे हो भाई वादा? मेरा तुम्हारा क्या ताल्लुक अरे है आपका इससे? दिमाग खराब है। अभी तो तुमने कहा कि मैं वादा मैंने करता आपका हूं, जुमला तुम्हारा क्या रिपीट ताल्लुक है? मैंने आपका जुमला रिपीट किया है सोच कि समझ के बोला करो, इस तरह की बातें ऐसे आने नहीं बोल दिया करो। किसके पास क्या हालात किया? साजगार हो गए तो भाई, मैं मेरा मामला है ना, मेरे हालात साजगार होंगे तो मैं खुद देखूंगा ना जो मुझे देखना है। मुझे वक्फा लेना है, तो तुम क्यों कह रहे हो इसलिए कि मैंने आपका जुमला रिपीट किया। नहीं? तो क्यों रिपीट किया भाई? मैंने कहा कि मेरे हालात साजगार होंगे, तुम कह रहे हो मेरे हालात साजगार होंगे। मैंने तुम्हारा पूछा मेरे बच्चे हालात से हैं? क्या ताल्लुक मैंने है? कहा बच्चे हैं? हाँ, मैंने कहा आपने है। कहा कि हालात साजगार हो जाएंगे हाँ। तो मैं वादा करता हूँ होंगे। तो तुमने इसको तो repeat मैंने कहा क्यों मैं किया? वादा करता हूँ। तो तुम किस चक्कर में वादा कर रहे हो? तुम्हारा क्या मसला है? अजीब बात नहीं है। अजीब ख्वाहिश आप के इश्तहार इंसान हैं। देखें, मैं इनको